میں نے کوشچن کیا کہ بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان سے ملنے کے لیے جائیں تو وہ احسانات جتانا اور تانے بازی کرنا اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب ان سے خصوصی طور پہ ملنے جانا کیسا ہے؟ ایک تو ہے کہ چلیں شادی بیاہ میں ملاقات ہو گئی، خصوصی طور پر ملنے کے لیے جانا کہ کیا حرج ہے، اور دینی طالب علم کے لیے کیا حکم ہوگا، عام آدمی کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اب اگر آپ یوں سوچیں کہ مردوں میں ایسے رشتہ دار ہوں جو خواجہ حسن بصری کی مثل ہوں اور عورتوں میں رابعہ بصریہ ہمیں مل جائیں تو وہ تو نہیں ہو سکتا۔ سارے رشتہ دار ایسے ہی ہوتے ہیں، کچھ غلط قسم کے ہوتے ہیں، کچھ صحیح، کوئی غیبتیں کرنے والے، چغلی کرنے والے، بے نمازی، کچھ رزق حلال کمانے کے سلسلے میں غیر محتاط۔ ایسے لوگوں سے میل جول منع نہیں ہے، صرف ان سے منع ہوتا ہے کہ جو ایسے ہوں کہ جن کے پاس آپ جائیں تو ان کے گناہوں کے اثرات آپ پر آئیں، یا وہ بدعقیدہ ہوں تو بدعقیدگی کی وجہ سے رکا جائے گا، یا وہ ایسے ہوں کہ وہ فتنے باز قسم کے ہوں، لڑواتے ہوں، آپس میں بغض پیدا کر دیتے ہوں، ان کی گفتگو سے ذہن خراب ہو جاتا ہو، بچے ماں باپ سے بدظن، بہن بھائی آپس میں لڑنے لگیں، ماں باپ اپنے اولاد سے بدظن ہو جائیں، بہو ساس سے لڑنے لگے اور ساس بہو کے خلاف ہو جائے۔ اس قسم کے جو لوگ ہیں ان سے بہت دور رہنے کا حکم ہے، اور اب یہ قطع رحمی کے ضمن میں نہیں آئے گا، بلکہ یہ اپنے آپ کو شر سے محفوظ رکھنے میں آئے گا، اور بالکل جائز ہے۔ لیکن اب جیسے آپ کہہ رہی ہیں، فرض کر لیں کہ وہ آپ کے اوپر احسان جتاتے ہیں یا تانا زنی کرتے ہیں، تب بھی چلیں کرتے ہیں تو وہ اپنا نام مال خراب کر رہے ہیں، میل ملاقات میں حرج نہیں۔ اور اگر آپ جا کے بیٹھتے ہیں وہ تھرڈ پارٹی کے کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو تو کوئی ایسا فتنے بازی وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے یا گناہوں کے اندر مبتلا ہونے کا، تو اس لیے خصوصی طور پہ بھی ملنے جانا ان برائیوں سے قطع نظر کر کے حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا ممانعت کی صورتیں جن وجوہات کی بنا پر ہوں، ان وجوہات کو بس دیکھ لیں ورنہ آپ مل لیں۔